بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن اس قدر اچھا ہے، اس کے تمام کام خیر و برکت کے باعث ہیں، اور یہ بات صرف ایمان والوں کو ہی حاصل ہے۔ اگر اسے باعث مسرت بات پہنچے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی ضرر رساں بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ہاں بندہ مومن کے لیے جب میں اس کے دنیاوی محبوب کو لے لیتا ہوں، جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا بھیجتا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب جو شخص طاعون میں مبتلا ہو اور صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر ہی میں ٹھہرا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، ایسے آدمی کو شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی چھین لوں، اور وہ ان پر صبر کرے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کروں گا۔ دو چیزوں سے مراد آنکھیں ہیں، یعنی وہ نابینا ہو کر صبر کرے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر صبر کر سکو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس نے کہا، میں صبر کرتی ہوں۔ پھر عرض کیا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ پھر عرض کیا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہی بات ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زائد کسی مصیبت سے تکلیف اٹھانی پڑے
تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور وہ معاشی تنگی جس پر صبر نہ ہو فتنہ بن جاتی ہے۔ شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ جس شخص میں برداشت نہیں اس میں صبر نہیں۔ بعض اوقات صبر کرنا بے شمار پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ صبر کا پھل کڑوا ہو۔ اگر لوگوں کو صبر و تحمل کی عادت ہو جائے اور وہ واقف ہو جائیں کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے تو انسانی زندگی ہزارہا تلخیوں اور نامرادیوں سے پاک ہو جائے۔ مصیبت میں بے صبری دوسری مصیبت ہے۔ روزہ نصف صبر اور صبر نصف ایمان ہے۔ صبر کشائش کی کنجی ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل کی باتیں سننے کے وقت کرتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہو۔ بے قراری صبر کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ طمع کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے میں کچھ فائدہ نہیں۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ بے صبری اور پریشانی کیوں؟ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ پس وہ لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ صبر اختیار کرو، کیونکہ دنیا تمام تر آفات و مصائب کا مجموعہ ہے۔ بلند آواز سے رونا بے صبری اور کہا مار کر ہنسنا سفاہت کی دلیل ہے۔ دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے۔ صبر بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ امن میں خلل واقع نہ ہو اور بادشاہ کو سست نہ کر دے۔